کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت کے حقوق اور آداب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کے اوپر بات ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں چونکہ اسلام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا پل کا کام دینے والا قافلہ ہے، وہ صحابہ کرام کا قافلہ ہے۔ صحابہ کرام، صحابی اس سے کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ان کو ایمان کی حالت میں موت آئی ہو، ان کے پاس ان کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیز تعلق رکھتی ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا نہایت ضروری اور لازم ہے۔ تو صحابہ کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، چونکہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، اور اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد کہ صحابہ کرام کا تزکیہ فرما دیتے۔ تو جب اللہ کے محبوب نے ان کا تزکیہ کیا، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ کر لیا۔ وہ پاکیزہ جماعت جن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد تھا کہ حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ کس کی مانند ہے؟ ایمان ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کی آپ لوگ اقتداء کر لوگے تو آپ فلاح پا جاؤ گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا۔ تو ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک بات یہ بات دل میں بٹھا لے کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں کہ جس جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہے، جان، مال اور وقت سب کچھ اسلام کے لیے لٹایا۔ ایک تو یہ بات دل میں بٹھائے کہ ہم دین اسلام کے لیے وہ قربانی نہیں کر سکتے، نہ ہم نے کی ہیں۔ جو قربانی، جو اثار، جو بے لوث اور انتہائی قسم کے مشکل حالات کا سامنا جن حضرات نے کیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ برگزیدہ جماعت ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے وہ راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اعمال کی وجہ سے ان کو فرما دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو باقاعدہ صحابی کے لیے زبان سے یہ لفظ نکالنا ضروری ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ کیوں؟ صحابہ کرام کے بارے میں ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی، ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ جس ذات کا، جس ہستی کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہو، صحابہ کرام کی جماعت کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، لہذا صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلط لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، کہ لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو صحابہ کرام کے بارے میں، میرے بعد صحابہ کرام کو گالی گلوچ کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، یہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت کو نشانہ بنا کر اس کی طرف گالیاں منسوب کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ صحابہ کی محبت یہ عین ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں، ان کی رہنمائی اللہ کے نبی نے کی، اور صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھنے کے ہیں۔ نمبر ایک کہ صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر محنت فرمائی تھی، وہ کمال کے درجے تک پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس صحابی کی اقتداء کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام یہ اسلام کے اولین گواہ ہیں۔ قرآن کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، جبرائیل کو آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے بذات خود ان کا معائنہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا۔ تو صحابہ کرام میں معیار حق ہے، اور باقاعدہ اللہ نے حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ مسلمانوں اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہوگا، چاہے ہمیں بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اسلام کے ہر حکم کو سینے سے لگانا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آگے مفید بات بتا دوں کہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھا کرے، ان کے واقعات سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا اثار کیا، قربانیاں کیا کیا عجیب قسم کے حالات کا سامنا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ کو پیش کر دیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے ایک خلافت و ملوکیت کے بارے میں پوچھا کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں، یا مودودیت کے بارے میں کچھ سوال کیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حکایت صحابہ پڑھ لیں۔ حکایت صحابہ پڑھ لی، صحابہ کرام کی واقعات پڑھے، ان کو پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ اب خلافت و ملوکیت جو ابو الاعلی مودودی صاحب نے لکھی ہیں، فرمایا کہ ابھی اس کو پڑھ لے۔ جب پڑھی تو فرمایا کہ جب میں نے حکایت صحابہ پڑھی، مولانا یوسف کاندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے، تو دل نے گواہی دی کہ یہ ایسی برگزیدہ جماعت تھی کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ کو پیش کر دیا۔ اور جب خلافت و ملوکیت پڑھی تو حضرت نے اس میں صحابہ کرام کو ایسے پیش کیا جس طرح کے آج کل کے عام انسان ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے، صحابہ کرام سب کچھ اسلام کی خاطر لٹانے والے تھے۔ اور انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت وہ صحابہ کرام کی ہے۔ سچائی، بہادری، نیکی، ایمان، تقوی اور اخلاص، ہر پہلو میں کسی بھی شعبے میں صحابہ کرام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں ایک دوسرے کے لیے اظہار، قربانی، بھائی چارہ کا بہت جذبہ تھا۔ اس لیے ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا باقاعدہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔